بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں یہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں شکر ادا کرنا اور جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرنا انسان کی زندگی میں امن اور سکون لاتا ہے۔ دیکھیے، ایک بزرگ تھے اور وہ مسجد میں گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے امام تھے، تو ان کے پاس جوتے نہ تھے۔ تو دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ، میں کتنا بڑا عالم دین ہوں، عالم حدیث ہوں، عالم قرآن ہوں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اتنی غربت۔ تو تھوڑا سا ملال آیا، دل میں خیال آیا، غمگین ہوئے، مسجد میں نماز پڑھی۔ جب واپس آئے تو ایک بندہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں یا ٹانگیں نہ تھیں، وہ ٹانگوں سے محروم اور پاؤں سے محروم تھا۔ فوراً دوبارہ مسجد میں داخل ہو گئے اور سجدے میں گر کے، باری تعالیٰ، میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے دو یا دونوں پاؤں نہیں ہیں، کم از کم میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ میں اتنا بڑا عالم دین ہوں اور میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ تو بات یوں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایئرنگ پاور سے، جو سننے کی قوت سماعت کے سے محروم ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو زبان سے محروم ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں اور وہ بیماریوں کو فیس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو اگر ناشکری ہو زندگی میں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہوں تو ہاسپٹل میں جائیں تو لوگ اس بیڈ پر، اس بیڈ پر، اس وارڈ میں لوگ کرا رہے ہوتے ہیں اور باہر ان کے جو لواحقین بیٹھے ہوتے ہیں وہ الگ، مہنگائی کے دور میں وہ دوائیوں کے لیے مارے پھرتے ہیں، سونے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ تو بندہ شکر ادا کرتا ہے، باری تعالیٰ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم اچھی سے تو ہے۔ حدیث پاک ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنا کمپیریزن جو آپ سے نیچے والا ہے اس کے ساتھ کیجئے۔ یعنی اگر کوئی امیر ہے تو اپنے سے جو غریب ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرے، اگر کوئی صحت مند ہے تو وہ مریض کے ساتھ کمپیئر کرے کہ اس مرض، وہ جو مریض ہے اس کی جگہ پر وہ بندہ ہو سکتا تھا۔ زندگی میں یہ زندگی کمپٹیشن ہے، جب ہم اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کوٹھے، اچھے مکان ہیں، تو ہم وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت کو ڈھیلا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لگژریس لائف، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا انسان کو وہ دیتا رہتا ہے، کہ جب ہم اپنی زندگی کا کمپیئر دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ہی ساری خواہشات جنم لیتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اگر ہم جو کچھ ہے اس پر شاکر ہوں، قناعت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اس میں زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ بے شمار ہمارے زندگی کے اندر مسائل ہیں، بے شمار ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انسان کوڑتا رہتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، گیلے کرتا رہتا ہے۔ کبھی آپ اس طرح سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ پازیٹیوٹی سوچ ہوتی ہے، مثبت سوچ جیسے اردو میں کہتے ہیں۔ ہم سوچیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دی، صحت مند دیا، کم از کم کھانا دیا اور ہم کھا لیتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑا خوبصورت سبق آموز واقعہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے بڑا قریبی، کیونکہ میں لندن بیسڈ ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی کرتا تھا اور ایک ایجپشن ملینئر، بلکہ بلینئر ہوگا، اور یاد رکھیے اگر جو بندہ پاؤنڈز میں ملینئر ہے وہ روپوں میں، انڈیا، پاکستان، سری لنکا یا بنگلہ دیش کے روپوں میں وہ تو بلین ہوتا ہے، اور جو پاؤنڈز میں بلینئر ہو تو وہ تو امیر ترین بندہ ہوگا۔ تو ایجپشن تھا، وہ جو بھی چیز کھاتا، ملینئر تھا، جو بھی چیز کھاتا اس کو الٹی ہو جاتی، اور بڑے عرصے سے وہ دوائیاں لے رہا تھا۔ جو بھی کھاتا وہ صرف لیکوڈ ہی چیز کھا سکتا تھا، بقول اس کے کہ پانی کی چیزیں لیکوڈ میں جو خوراک تھی وہ کھاتا، اور اس کو ڈاکٹر وہ دیتے، کسی ذریعے سے اس کے جسم میں پہنچاتے۔ اس نے میرے دوست کو کہا کہ مجھے لے چل، کیونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے کہا مجھے لے چل فلاں جو برگر والی شاپ ہے، لوگ بڑا رش ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پر چل، میں نے وہاں پر جانا ہے۔ وہ چلا گیا اس کے ساتھ۔ اس کو کہنے لگا یہ جو ایگزیکٹلی اس شاپ کے سامنے جو جگہ ہے نا وہاں پر کھڑا ہو۔ اس نے کہا یہاں پر کھڑا ہونا منع ہے، اگر مجھے پولیس نے یا ٹریفک وارڈن نے دیکھ لیا تو وہ مجھے گاڑی کو جرمانہ کر دیں گے اور بڑا بھاری بھرکم جرمانہ ہوگا۔ تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی جرمانہ ہوگا میں پے کروں گا آپ کی جگہ پر، بس ادھر کھڑا ہو جاؤ۔ کہنے لگا میں کھڑا ہو گیا تو دیکھتا ہوں ادھر نظر پڑی تو وہ جو برگر والی شاپ تھی، کھانے پینے والی شاپ، پوری لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں، 1 پاؤنڈ کا، 2 پاؤنڈ کا، 3 پاؤنڈ کا برگر لے رہے ہیں کھا،
اور ادھر سے لے رہے ہیں، کھاتے کھاتے نکل رہے ہیں، اور وہ بندہ جو بیمار ہے لیکوڈ کی شکل میں اس کے جسم میں خوراک جاتی ہے، وہ صرف ان کو حسرت بری نگاہوں سے اس طرح دیکھ رہا ہے. وہ دیکھتا رہا کافی، وہ کہتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ میں ادھر کھڑا رہا، اور وہ شخص جو بلینئر تھا پاؤنڈز میں، ایجپشن، وہ صرف وہاں پر کھڑا ہوا کہ لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھوں اور اس کھانے والی شاپ سے نکلتا میں دیکھتا رہوں. تو وہ اس کو کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں بلینئر ہوں، میرے پیسہ بینک میں، مجھے پتہ نہیں ہے میری دولت کتنی ہے، لیکن میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، ایک وقت کا میں نوالا نہیں کھا سکتا. وہ کہتا ہے، اس کے لفظ تھے کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، شاید ان کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے امیر نہیں ہیں، یہی 2-3-4 پاؤنڈ تھے، یہ انہوں نے اس کو خرچ کیا اور کھا رہے ہیں. یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، کاش میری کوئی ساری دولت لے لے اور میں بھی ان کی طرح کھا لوں. سبحان اللہ، کتنا بڑا ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے. ہم زندگی میں بے شمار چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ڈھونڈ کر لکھاتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، رشتہ وہاں پر نہیں ہوا، بچے یہ نہیں ہوا، ایجوکیشن نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہم نہ والی چیزوں پر نظر ہوتی ہے، ہاں والی چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے صحت دی، سلامتی دی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سجدے کر لیتے ہیں. بے شمار دنیا اتنی مصروف ہے، بہانے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو جبینے، جو ماتھے پسند ہوتے ہیں، ان کو وہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. تو ہمیشہ زندگی میں جب آپ پازیٹیو سوچیں گے، مثبت چیز سوچیں گے، تو سب سے پہلا آپ کا صلہ یہ ملے گا، آپ کی زندگی میں سکون شروع ہو جائے گا. سکون، آپ اللہ کے دیے پر راضی ہوں گے، بڑے شاکر، ملا شکر الحمدللہ، زیادہ ملا اس کو بھی شکر الحمدللہ کریں گے. اور اسی طرح انسان کی نظر اپنے سے چھوٹے پر ہو، اپنے سے غریب پر ہو، صحت مند ہے تو مریض پر ہو. جو لوگ مسائل کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، ہماری تھوڑی پریشانیاں ہیں، زیادہ پریشان حالوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں زندگی میں سکون ملے گا. تو آج کا سبق اس ویڈیو میں یہی ہے کہ زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر بندے کے پاس نعمتیں ہیں، اس پر ہم شکر ادا کریں. یہی سب سے خوبصورت ترین یہ ذریعہ ہے اور طریقہ ہے زندگی میں سکون لانے کا. اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اور سب سے خوبصورت بات، اپنے دائیں بائیں، اپنے پڑوسی، اپنے ہمسائے، کولیگس، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں، ان کا خیال رکھیں. اور کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس کچھ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے یا اس کا کامل ایمان نہیں ہے، وہ شخص خود پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کے پڑوسی اگر بھوکے ہوں. تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم خوشیاں دیں گے، خوشیاں ملیں گی. مثبت سوچ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر، ہر حال میں شکر کریں گے تو زندگی میں سکون ملے گا. آج اس دور میں بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن کے دور میں شامل ہو چکے ہیں. اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، گلے کرتے ہیں، زبان پر گلے کرتے ہیں، پھر اس سے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں. حسد شروع ہو جاتا ہے، لوگوں سے بغض شروع ہو جاتا ہے، عداوت شروع ہو جاتی ہے، اور ویسے ہی اپنے اندر اور اپنے جسم کو کوڑتے رہتے ہیں. اور یہی چیز پھر دور جا کر ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. تو آج سے ہی مثبت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس ذات کا شکر ہے. یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون شروع ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.